بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 1 جنوری 2020 ہے۔ آپ تمام حضرات کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو۔ اس نئے سال میں اللہ رب العزت ہم سب کو بہت بہت خوشیاں اور بھرپور طریقے سے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم ترین خبروں پر۔ میری اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوسرے دوستوں سے لازمی شیئر کر دیجیے گا۔ خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے جمعرات کو بارش کے لیے خصوصی نماز ادا کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق شاہ سلمان نے سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی افراد سے اپیل کی ہے اسلامی روایات پر عمل درآمد اور پیغمبر اسلام کی پیروی کرتے ہوئے بارش کی نماز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اس موقع پر سب لوگ اپنے گناہوں سے بھی توبہ کریں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کیا جائے۔ شاہ سلمان کی ہدایت پر حرمین شریفین سمیت مملکت بھر کی مساجد کے علاوہ تمام اسکولز میں نماز استسقاء کا اہتمام کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق جب لوگ خشک سالی میں مبتلا ہوں تو انہیں صلاۃ استسقاء بارش کے لیے خصوصی نماز ادا کرنی چاہیے۔ جب بھی مدینہ منورہ میں بارش نہیں ہوتی تھی تو وہاں کے باشندوں کو اس کی شدید ضرورت محسوس ہوتی تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو سعودی عرب میں موسم سرما کی سکولز کی جو چھٹیاں ہوئی ہیں، اس کے ساتھ ہی بحرین جانے والا جو پل ہے کنگ فہد پل، یہاں پر بہت زیادہ ٹریفک جیم نظر آ رہا ہے کیونکہ بہت سارے سعودی شہری اور غیر ملکی بحرین میں گھومنے پھرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یاد رہے 18 جنوری تک اسکول کی چھٹیاں موسم سرما کی تعطیلات ہو چکی ہیں۔ اس بارے میں لاکھوں افراد سعودی عرب سے بحرین کا رخ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ٹریفک کافی زیادہ کنجسٹڈ یعنی کہ جیم نظر آ رہی ہے اور یہ سلسلہ کئی گھنٹوں سے جاری ہے۔ سعودی محکمہ خوراک نے کہا ہے کہ اب ایسی تمام ہوٹلز اور فاسٹ فوڈ جو ریسٹورانٹس ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، جس کا آغاز 1 جنوری 2020 سے شروع کر دیا گیا ہے، جو کہ غیر معیاری آئل یعنی تیل استعمال کریں گے۔ لہٰذا ایسے تمام افراد جو کہ اب غیر معیاری تیل استعمال کرتے ہوئے پکڑے گئے، ان کے خلاف بھرپور کارروائی ہونے جا رہی ہے۔ یاد رہے سعودی عرب میں دل کے امراض کے 3 نئے ہاسپٹلز ابھی قائم کیے گئے ہیں پچھلے 2 سال میں، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امراض قلب یعنی دل کے مریضوں میں کافی زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے وزارت صحت اور محکمہ خوراک نے واضح اعلامیہ جاری کر کے اس طرح کے ہوٹلز اور فاسٹ فوڈ کے خلاف اب کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ سعودی بینکوں کو کنٹرول کرنے والے ادارے سما یعنی سعودی عربین مانیٹرنگ اتھارٹی نے واضح اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ بینک میں آمدنی کا ذریعہ نہ بتانے پر اب سزا ہوگی۔ بینکوں میں رقم جمع کراتے وقت تمام اکاؤنٹ ہولڈر کو یہ بتانا ہوگا کہ رقم کہاں سے حاصل ہوئی ہے۔ غلط معلومات فراہم کرنے پر گرفت ہوگی۔ مزید تفصیلات کے مطابق پبلک پروسیکیوشن نے ٹویٹر کرتے ہوئے توجہ دلائی ہے کہ بینک قوانین اور ضوابط کے مطابق تمام اکاؤنٹ ہولڈر کے لیے یہ لازمی قرار دے دیا گیا ہے کہ اکاؤنٹ میں جمع کرائی گئی رقم کہاں سے اور کیسے حاصل ہوئی ہے، یہ لازمی وہ بتائیں۔ لہٰذا پبلک پروسیکیوشن نے تمام افراد کو خبردار کیا ہے کہ اگر اکاؤنٹ ہولڈر نے آمدنی کے ذرائع کی نشاندہی میں کوتاہی کی، غلط بیانی سے کام لیا تو اس پر اس کی پکڑ ہوگی۔ پبلک پروسیکیوشن نے مزید کہا ہے کہ ایسے افراد جو اپنے آمدنی کے ذرائع صحیح نہیں بتائیں گے، ان پر 70 لاکھ ریال تک کا جرمانہ، 15 سال قید یا دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہیں، اور وہ تمام رقم جو ان کے قبضے میں ہوگی وہ بھی ضبط کر لی جائے گی۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد لازمی جب بھی اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے پیسے بھیجیں تو اس بات کو یاد رکھیں کہ ہر صورت میں ان کے یہ ذرائع آمدن انہیں پتہ ہونا چاہیے۔ کسی بھی دوسرے افراد کے پیسے اپنے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر دوسرے ملکوں میں نہ کریں، ادروائز یہ جو اعلامیہ جاری ہوا ہے عدالت عظمیٰ کی جانب سے، اس کی سبب پر آپ کی گرفت یعنی پکڑ ہو سکتی ہے۔ لہٰذا بہت احتیاط کریں۔ آپ کا کتنا بھی قریبی شخص کیوں نہ ہو، اس کی پیمنٹ ٹرانسفر کرنے سے پہلے اچھے طریقے سے معلومات کر لیں کہ یہ ذرائع آمدن اس کی کیا ہے۔ سعودی عرب کے محکمہ ٹریفک یعنی مرور نے گاڑیوں کے مالکان کو واضح تاکید کر دی ہے کہ وہ گاڑی کی نمبر پلیٹ گم ہونے کی صورت میں پہلی فرصت میں متبادل نمبر پلیٹ حاصل کر لیں۔
تفصیلات کے مطابق گاڑی کی نمبر پلیٹ گم ہونے کی صورت میں مالک کو کیا کچھ کرنا ہے، اس سوال کے جواب میں محکمہ ٹریفک نے واضح کیا ہے کہ سب سے پہلے گاڑی کا مالک فوجداری ریکارڈ جمع کرانے والے ادارے السجلات الجنائیہ کو رپورٹ کرے، کیونکہ یہ رپورٹ بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ مقررہ فیس ادا کی جائے۔ یاد رہے یہ ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے ادا ہوگی، آپ کا ابشر اکاؤنٹ لازمی اب ہونا چاہیے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ محکمہ ٹریفک سے رجوع کریں، نئی نمبر پلیٹ کے اجرا یعنی اسے جاری کرنے کے لیے اپلیکیشن جمع کرائیں۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے اس سے قبل خبردار کیا تھا کہ کوئی بھی شخص اپنی گاڑی میں کسی اور گاڑی کی نمبر پلیٹ کسی صورت میں استعمال نہ کرے، ایسا کرنے پر 5 سے 10 ہزار ریال جرمانہ ہوگا۔ اس کے علاوہ حقیقی نمبر پلیٹ لگانے اور جعلی نمبر پلیٹ ہٹانے تک گاڑی محکمہ ٹریفک کی تحویل میں رہے گی، یعنی وہ اسے آپ کے حوالے نہیں کریں گے۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو خاص طور پر سہ خاص کے ویزے پر یہاں پر آئے ہیں، جب بھی کبھی آپ دیکھیں کہ آپ کی گاڑی کی نمبر پلیٹ غائب ہے، فوری طور پر اپنے کفیل سے کہیں، وہ کفیل مزید کارروائی آٹومیٹکلی خود بخود ہی کر لے گا، کیونکہ وہ تمام قوانین سے اچھے طریقے سے واقف ہوتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے ایک زبردست خبر شیئر کی ہے کہ سعودی عرب کے شمالی علاقوں میں سردی کی شدید لہر آ گئی ہے۔ کئی علاقوں کا درجہ حرارت توازن کھو بیٹھے گا، درجہ حرارت نقطہ انجماد یعنی 0 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی نیچے چلا جائے گا۔ ماہر موسمیات حسین کرانی نے توقع ظاہر کی ہے کہ ریاض، مشرقی ریجن اور وسطی ریجن میں موسم اکثر سرد رہے گا، جبکہ شمالی علاقہ جات میں سردی کی شدید لہر آئے گی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ جمعرات کو ریاض اور مشرقی ریجن میں موسم کافی تبدیل ہو جائے گا۔ اس کے بعد شمالی علاقہ جات سے سردی کی ایک بڑی شدید لہر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے وہاں نقطہ انجماد یعنی ٹیمپریچر 0 ڈگری سے بھی نیچے چلا جائے گا اور کچھ علاقوں میں 0 ڈگری سے 6 ڈگری ریکارڈ کیا جائے گا۔ لہٰذا تمام افراد سردی سے بچنے کی ابھی سے احتیاطی تدابیر شروع کر دیں۔ اس بارے میں مزید انہوں نے بتایا ہے کہ گرد آلود تیز ہوائیں بھی چلیں گی، اس سے شمالی علاقے متاثر ہوں گے، وہاں وسطی اور مشرقی علاقے بھی اس کی زد میں آئیں گے۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد سردی سے بچنے کی ابھی سے احتیاطی تدابیر اختیار کر لیں اور ایسی غذائیں استعمال کریں جس سے سردی کا اثر کم سے کم ہو، کیونکہ ماہرین موسمیات نے شدید سردی کی لہر آنے کی پیشنگوئی کر کے تمام افراد کو ایڈوانس خبردار کر دیا ہے۔ سعودی وزارت تجارت نے ایک اہم اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ سعودی عرب میں کون سے تجارتی ادارے فیس سے مستثنی ہوں گے، یعنی ان سے فیس نہیں لی جائے گی۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب میں مختلف تجارتی سرگرمیوں کے قانون میں تبدیلی کر دی گئی ہے اور اس پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ 1 جنوری 2020 سے تجارتی ادارے 24 گھنٹے کھولے جا سکیں گے۔ وزارت بلدیات کی جانب سے دکانوں اور تجارتی مراکز 24 گھنٹے کھولنے جانے کے لیے کچھ شرائط عائد کی گئی ہیں۔ دکانیں یا تجارتی مراکز 24 گھنٹے کھولنے کے لیے ریجنل بلدیہ کے دفتر سے باقاعدہ اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا۔ 24 گھنٹے خدمات فراہم کرنے کے لیے بلدیہ کی جانب سے فی مربع میٹر کے حساب سے فیس مقرر کی گئی ہے۔ دیگر شرائط میں سب سے اہم شرط دکانوں یا دیگر تجارتی مقامات پر کلوز سرکٹ یعنی CCTV کیمروں کو لازمی لگانا قرار دیا گیا ہے۔ بلدیہ کے ادارے نے مزید کہا ہے کہ وہ ادارے جہاں پر پہلے سے 24 گھنٹے خدمات فراہم کرنے کی اجازت ہے وہ مقررہ فیسوں سے مستثنی ہوں گے۔ ایسے اداروں میں فارمیسیز، پیٹرول اسٹیشنز، ہوٹلز، فرنشڈ اپارٹمنٹ، تعلیمی اور طبی مراکز، شادی ہالز اور وہ ادارے جو شہری حدود سے باہر نواحی یعنی گاؤں وغیرہ کے علاقوں سے ہیں وہ بھی 24 گھنٹوں سروس فراہم کرنے کی کوئی فیس ادا نہیں کریں گے۔ واضح رہے سعودی کابینہ نے جولائی 2019 میں تجارتی سرگرمیاں 24 گھنٹے جاری رکھنے کی قانون کی منظوری دی تھی، جس پر عمل درآمد 1 جنوری 2020 سے یعنی آج سے سٹارٹ ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے کابینہ نے وزارت بلدیات کو ہدایت جاری کر دی ہیں کہ وہ مقررہ قانون پر عمل درآمد کرانے کے لیے اپنا مکمل ہوم ورک کر لیں۔ وزارت بلدیات کی جانب سے مکمل کام کرنے کے بعد باقاعدہ 1 جنوری 2020 سے یہ قانون نافذ کر دیا گیا ہے، جس سے اب بہت سارے غیر ملکی افراد کو روزگار ملے گا، کیونکہ 24 گھنٹے سروس فراہم کرنے کے لیے جو لیبر ہے اس کی ریکوائرمنٹ کافی زیادہ ہوگی۔ لہٰذا آپ تمام حضرات اب بھرپور طریقے سے محنت کریں، انشاءاللہ روزگار کے مواقع اس سال سعودی عرب میں بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ رفح کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ 7 افراد ایک گاڑی میں جا رہے تھے جنہیں ایک ٹریفک حادثہ پیش آیا۔ ان افراد کی عمر 16 سے 18 سال کے قریب بتائی جاتی ہے۔
اس ٹریفک حادثے میں 4 یہ نوجوان لڑکے فوری طور پر جاں بحق ہو گئے، جبکہ باقی کافی شدید زخمی ہیں جنہیں ہاسپٹل پہنچا دیا گیا ہے۔ محکمہ ٹریفک اور ہلال احمر کی ٹیموں نے فوری طور پر امدادی کارروائیاں کیں اور اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ اوور سپیڈنگ اور موبائل کے استعمال کی وجہ سے یہ حادثہ رونما ہوا، لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ ڈرائیونگ کرتے ہیں موبائل کسی صورت میں بھی استعمال نہ کریں، کیونکہ اس سے اکثر حادثات رونما ہو رہے ہیں۔ سعودی مجلس شورا نے انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والی کمپنیوں سے کہا ہے کہ لازمی طور پر 5G نیٹ ورک کو مملکت کے کونے کونے میں پھیلا دیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مجلس شورا نے انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن کمیشن کو بھی ہدایت جاری کر دی ہیں کہ وہ انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والی کمپنیوں کو ضروری سہولیات فراہم کرے۔ مجلس شورا نے مزید کہا ہے کہ 5G نیٹ ورک عام کرنے کے لیے کمپنی کو عوامی مقامات، بلدیہ کے املاک اور دیگر ضروری مقامات پر اپنی تنصیبات اور ضروری سامان لگانے کی اجازت دے۔ شورا نے انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والی تمام کمپنیوں کو ہدایت جاری کر دی ہیں کہ وہ عام کسٹمرز کو مناسب قیمت پر 5G نیٹ ورک فراہم کریں۔ شورا نے انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن کمیشن سے کہا ہے کہ وہ کنگ عبدالعزیز سٹی برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے تعاون سے سعودی عرب میں انٹرنیٹ نیٹ ورک کے لیے ٹھوس بنیادی ڈھانچہ قائم کرے تاکہ یہ سہولت کسی بھی رکاوٹ کے بغیر تمام صارفین تک پہنچ جائے۔ لہٰذا آپ تمام حضرات جو سعودی عرب میں سعودی شہری یا غیر ملکی رہتے ہیں، آنے والے دنوں میں انٹرنیٹ کی بہترین سروس 5G ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے بہت انجوائمنٹ کر سکیں گے، کیونکہ انٹرنیٹ کی بہت اچھی سپیڈ سعودی عرب میں ہونے جا رہی ہے۔